بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ الکہف میں، جو کہ غار کے نام سے منسوب ہے، یہ اردن کے علاقہ عمان میں یہ غار واقع ہے۔ الکہف جو اصحاب کہف تھے ان کا تذکرہ اس سورت مبارکہ میں کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہے، باہم ملاقات ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور دو آدمیوں کا تذکرہ ہے جن کے پاس جو ہے مال اور متاع کی فراوانی تھی۔ ایک کے پاس مال زیادہ تھا، ایک کے پاس کم تھا، لیکن ایک خدا کا شکر گزار تھا، ایک نافرمان اور سرکش تھا۔ اور چوتھا قصہ اور واقعہ جو ہے اس میں حضرت ذوالقرنین کی فتوحات اور کامیابی اور کامرانی کا ہے، شرق اور غرب اور وسط اوسط میں جو انہوں نے سمیٹی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اپنا یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کیا، اس کے راستے میں جو رکاوٹ عائل کی، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان چار قصوں جو واقعات ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر دو وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہ اور تیسرا جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کا، اور چوتھا حضرت ذوالقرنین کے جو واقعات ہیں، ان واقعات میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پوشیدہ ہیں، مضمر ہیں۔ ان سے ہمیں بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے عملی زندگی کے اندر، کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں اسیر اور گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایمان کی قوت اصل ایمان ہے۔ اگر انسان کا ایمان موجود ہے، بظاہر اس کے اوپر تکالیف، آزمائشیں، مصیبتیں، دکھ ہیں، اور وہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ابدی زندگی جو ہمیشہ کی باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کو اطمینان اور راحت میسر آئے گی۔ لیکن بظاہر دنیا میں اس کے پاس جنت آ جاتی ہے، گاڑیاں، بینک بیلنس ہو جاتا ہے، مال و متاع سب آج وافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو ہے آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا حاصل کی ہے لیکن اللہ کو فروگزاشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جبکہ اصحاب کہف کی جو خصلت اور خاصیت یا امتیاز ہے کہ انہوں نے دنیا کے رعب اور دبدبہ اور اس کی جو وجاہت تھی بادشاہ کی یا اس وقت کے لوگوں کی، اس سے مرعوب ہونے کی بجائے کلمہ حق انہوں نے بلند کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اسی لیے فرمایا چند لوگ نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چند لوگ تھے اس کفر کافرانہ معاشرے کے اندر جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، اور پھر اللہ نے ان کے ایمان کے اندر اور ہدایت کے اندر اضافہ فرما دیا، اور وہ اس امتحان کے اندر کامیاب اور کامران ٹھہرے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی جو تعداد ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کا پیغام تھا، جو ان کی دعوت تھی، اس کی طرف ملتفت ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو دو لوگوں کا جو واقعہ سورہ کہف میں مذکور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دی ہے ہمارے مسلم معاشرے کو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ، اگر آپ کو کچھ مال اور متاع کے اعتبار سے وسعت کشادگی عطا ہو جاتی ہے، تو پھر رب کے شکر گزار ہونا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، تکبر نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جب کوئی انسان ایسا کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے جو اس باغ والے کے ساتھ ہوا، کہ وہ سارا کا سارا باغ اس کے داخل ہونے سے پہلے ملیا میٹ ہو گیا اور وہ بھسم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں یہ نشانی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہر انسان کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بتایا گیا کہ خضر کے پاس جو اللہ کی طرف سے علم ہے وہ آپ سے کچھ زیادہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے استفادے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے استفادہ کیا اور استفسارات کیے۔ ان استفسارات کے جواب میں حضرت خضر نے تیسرے استفسار پہ فرمایا، اب ہمارا سفر باقی نہیں ہو سکتا، البتہ جو کچھ میں نے کیا، کیوں کیا، وہ آپ کے ان کے جوابات بھی انہوں نے عطا فرما دیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کی کامیابی اور فتوحات کا بیان فرمایا ہے کہ شرق اور غرب، سورج کے ظہور اور غروب ہونے کا جو فاصلہ ہے، ان تمام منازل کو طے کر کے حضرت ذوالقرنین پہنچے اور وہاں پر کامیابیوں کے اپنے جھنڈے گاڑے۔ پھر درمیان جو زندگی اپنا کرۂ ارضی ہے اس کے وسط میں بھی انہوں نے اپنے جو ہے لشکروں کو ڈالا اور پھر وہاں پر بھی کامیابی سمیٹی، اور اس اثناء کے اندر
علم سے کسی ایک قوم نے جب مدد چاہی کہ کوئی مخلوق ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہمیں آ کے نقصان پہنچا دیتی ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج، اس کا جو ہے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے جو ہے مدد کی اور لوہا اور سیسا پھیلا کر جو ہے ان کے راستے میں سد سکندری کو قائم کر دیا۔ یعنی گویا کہ سائنس کا جو علم ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو استفادے کی جو سند اور شہادت ہے، وہ ہمیں حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی میسر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت کا تذکرہ فرمایا، ان کے اوپر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا اور اپنی جو توحیدی دلائل ہیں ان کو بیان فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آدم اور ابلیس کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا تھا، اور ابلیس کے مطرود ہونے کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم مومنین کو، مسلمانوں کو اصحاب کہف کی صورت میں اصحاب کہف جیسا ایمان اختیار کرنے، اور پھر جو مادیت ہے، جو دنیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق حاصل کرنے اور اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔